لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، شب برات کی مناسبت سے ایک اہم پیغام امت مسلمہ اور ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے، مغفرت کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ قربت حاصل کرنے کا ایک خاص ذریعہ اور سبب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دنیاوی اسمان پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرے کہ میں ان کی گناہوں کو معاف کروں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ ہے کوئی بندہ حل من مسترزق، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں ان کی رزق میں توسیع کروں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حل من مبتل، ہے کوئی بندہ پریشان حال مصیبت زدہ کہ میں ان کی مصیبت کو دور کروں، حتیٰ کہ مغرب سے لغروب الشمس الى طلوع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور نیچے ایک بندہ ہے، مومن ہے، موحد ہے، اہل محبت ہے، وہ کہتے ہیں الہی میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، شب برات کی رات مسجد آیا ہوں، الہی میری گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ سامعین وقار، امام بخاری کے استاذ اسماء الرجال میں آتا ہے امام طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ امام طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے شب برات کے معاملات، عبادات کے حوالے سے سوال کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے امام طاؤس، شب برات کی رات میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پیش کرتا ہوں، اپنے نانا جان آقا کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں درود شریف پیش کرتا ہوں، مکمل ایک حصہ۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت پہ عمل آ جائیں، کیونکہ یہی دنیا ہے، دار العمل ہے کہ ہم قرآن عظیم الشان کی آیات پر ان کو سیکھ لیں، معنی مفاہیم کو سمجھ لیں، پھر ان کے اوپر ہم عمل کریں۔ فرمایا کہ دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں، وہ اس آیت پہ میں عمل کرتا ہوں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری شان یہ ہے کہ جو لوگ توبہ طائف ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو عذاب میں گرفتار نہیں فرماتا۔ تو فرمایا کہ دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، ہم کو بھی چاہیے کہ پہلے حصے میں درود شریف کا فیض کریں، دوسرے حصے میں استغفار کریں۔ امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے امام طاؤس، میرے شاگرد، رات کی تیسرے پیر میں قرآن عظیم الشان کی سورۃ العلق کی آیت نمبر 19 پہ عمل کرتا ہوں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میری بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جا، وَاقْتَرِب، اور میری قربت حاصل فرما۔ سامعین وقار،
شب برات کی رات نوافل کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 100 رکعت پڑھیں، اتنے بار قل ہو پڑھیں، تو یاد رکھنا چاہیے صحیح احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کسی نے 100 رکعت پڑھی، ان کی طاقت ہے پڑھ لیں، کسی نے 50 پڑھ لی 50 پڑھ لی، کسی نے 20 پڑھنی ہے 20 پڑھ لی، کسی نے 12۔ بات ہے خشوع اور خضوع کی۔ تو اس طرح جو لوگ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، اس طرح نہ ہو کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ شب برات میں عبادت جو ہے مستحب ہے اور پنجگانہ نماز فرض ہے۔ اسی طرح میلاد شریف منانا یہ مستحب ہے، پنجگانہ نماز یہ فرض ہے۔ تو اس حوالے سے خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ ہم جو ہے نا شب بیداری کرتے ہیں شب برات اور ہم فرائض وغیرہ میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہان میں سرخرو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔